کلپ نمبر 1352۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مومن کی آیت نمبر 60 سے 61 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ترجمہ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے مجھے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ بات ضروری طور پر معلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہی نفع پہنچے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا انتہائی اہم کام ہے، اور چونکہ عبادات کی اقسام میں دعا ایک بہترین قسم ہے اس لیے یہاں بندوں کو دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اس آیت میں لفظ ادعونی کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دعا کرنا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی ہوں گے کہ اے لوگو تم مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت کرنا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ دعا مانگنے کی ترغیب اور اس کے فضائل، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے۔ کثیر احادیث میں بھی دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے، یہاں ان میں سے 2 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا ان مصیبتوں میں نفع دیتی ہے جو نازل ہو گئیں اور جو ابھی نازل نہیں ہوئیں ان میں بھی فائدہ دیتی ہے، تو اے لوگوں تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ نیز دعا کی مزید ترغیب پانے کے لیے یہاں دعا مانگنے کے 15 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ نمبر 2، دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ نمبر 3، دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ نمبر 4، دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا دشمن سے نجات اور رزق وسیع ہونے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 7، جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ نمبر 8، دعا عبادت کا مغز ہے۔ نمبر 9، دعا رحمت کی چابی ہے۔ نمبر 10، دعا قضا کو ٹال دیتی ہے۔ نمبر 11، دعا اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ نمبر 12، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ نمبر 13، جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ نمبر 14، جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لبیک عبدی فرماتا ہے۔ نمبر 15، دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر و منزلت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ جن آیات و احادیث میں دعا ترک کرنے پر جہنم میں داخلے یا غضب الہی وغیرہ کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں وہ لوگ مراد ہیں جو مطلقاً دعا کو ترک کر دیتے ہیں، یعنی کچھ بھی ہو جائے ہم نے دعا نہیں کرنی، یا معاذ اللہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بے نیاز سمجھ کر دعا ترک کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کے حضور گریہ وزاری کرنے سے کتراتے اور پرہیز کرتے ہیں، اور یہ صورت صریح کفر اور اللہ تعالیٰ کے دائمی غضب کا باعث ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ احادیث سابقہ جو کہ دوسری فصل ادب نمبر 30 کے تحت ذکر ہوئیں، جن میں ارشاد ہوا کہ جو دعا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے، ترک مطلق ہی پر محمول یا معاذ اللہ اپنے کو بارگاہ عزت عز و جل سے بے نیاز جاننا، اس کے حضور تضرع و زاری سے پرہیز رکھنا، یہ اب صریح کفر و موجب غضب ابدی ہے۔ ولہذا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا کہ متصل ہی ارشاد ہوا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا مانگنے میں تکبر کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا
إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ ترجمہ، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام پاؤ اور دن بنایا آنکھیں کھولتا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے لیکن بہت آدمی شکر نہیں کرتے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام پاؤ۔ اس سے پہلی آیت میں دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا اور دعا میں مشغول ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونا ضروری ہے، اس لیے یہاں ایک قادر معبود کے موجود ہونے پر دلیل بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام اور سکون پاؤ، کیونکہ رات میں ٹھنڈک اور نمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی حرکت کرنے والی قوتیں رات میں قدرے ساکن ہو جاتی ہیں۔ نیز رات میں اندھیرا ہوتا ہے جس کی بنا پر انسان کے حواس بھی پوری طرح کام کرنے سے رک جاتے ہیں اور یوں انسان کے اعصاب اور حواس کو آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفع کے لیے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس کی روشنی میں اپنے ضروری کام اطمینان کے ساتھ انجام دے سکو۔ بے شک رات اور دن کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن بہت سے آدمی اس کا شکر ادا نہیں